الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حمد و صلات کے بعد تمامی حاضرین و سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محتشم، محرم الحرام کا مہینہ جلوہ فگن ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک کربلا اور درس کربلا کے تعلق سے کچھ گفتگو بھی ہم نے کی تھی. ایک معاملہ جو اب مسلمانوں میں بہت زیادہ گردش کرتا ہے اور اس کو ہوا دی جاتی ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اسلاف امت، ان کا اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ رویہ کیسا تھا، تعلق کیسا تھا، برتاؤ کیسا تھا. تو اس ضمن میں بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کی دکانیں، جن کے کارخانے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے سے ہی چلتے ہیں، اور وہ ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کسی اور روش پر گامزن تھے، اہل بیت کرام کسی اور روش پر گامزن تھے، اور ان دونوں کے درمیان جو تعلقات تھے وہ اچھے نہیں تھے. حالانکہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، یہ دونوں ہی جو مبارک گروہ ہیں، مبارک جماعتیں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تربیت یافتہ ہیں. ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی استاد سے دین سیکھا ہے. رسول اللہ کی زیارت سے صحابی بنے، رسول اللہ کی زیارت، شفقت، رحمت ان سب کو میسر اور حاصل رہی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو کبھی نہیں ٹالا. حضور نے کسی بات کا حکم فرمایا ہو تو مجال نہیں کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں کبھی اس حکم سے روگردانی کریں. جب حضور نے فرمایا اٹھو، جنگ کے لیے چلو، غزوے کے لیے چلو، جہاد کے لیے چلو، تو سب چلے گئے. کسی نے بھی ایک لمحے انتظار نہیں کیا، کسی نے بھی چوں چرا نہیں کیا. جب حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ تو اٹھ گئے، فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، فرمایا سو جاؤ تو سو گئے. جب فرمایا کہ اللہ کے حکم سے یہ چیز حرام ہو گئی ہے، مثلا شراب حرام ہو گئی ہے، تو سب نے چھوڑ دی. جب فرمایا کہ یہ استعمال کرو، اس وقت روزہ رکھو، اس وقت بھوکے ہو جاؤ، اس وقت کھانا کھا لو، تو سب نے من و عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کیا. اس بات میں تو کسی کو بھی کوئی کلام نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپس میں محبت اور مودت کی تعلیم دیتے ہوں، جب انہوں نے کسی تعلیم سے روگردانی نہیں کی، یہاں تک کہ اپنی جان بھی حضور کے حکم پر وار دینے سے انہوں نے گریز نہیں کیا، دریغ نہیں کیا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حضور فرماتے ہوں کہ آپس میں محبتیں رکھو، اللہ نے جن کی یہ شان بیان کی ہو کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کی معیت میں ہیں، یہ ایسے ہیں کہ آپس میں شدید محبت کرتے ہیں، اور دشمنوں سے یہ دشمنوں پر شدید ہیں، دشمنوں پر سخت ہیں، اور آپس میں ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو یہ شان بیان کی ہے
تو معاذ اللہ یہ آج کا کہنے والا ٹھیک ہے اور قرآن غلط کہہ رہا ہے؟ آج کا یہ کہنے والا ہے کہ ان کے درمیان محبتیں نہیں تھیں، ان کے درمیان الفتیں نہیں تھیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو انہوں نے نہیں مانا، ان سے انہوں نے روگردانی کر لی، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں اور تربیت میں کوئی کمی ہے؟ تو حضرات صحابہ اکرام پر انگلی اٹھانے والا، کسی بھی ایک صحابی پر انگلی اٹھانے والا، اہل بیت اکرام میں کسی پر بھی انگلی اٹھانے والا، وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پر انگلی اٹھاتا ہے۔ صحابہ اکرام سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت اکرام سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اہل بیت اکرام سے محبت کرنا یہ بھی ضروری ہے، صحابہ اکرام سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کے درمیان بھی آپس میں محبت، الفت، رحم والا برتاؤ تھا۔ کہیں سے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہل بیت اکرام کے درمیان کوئی مخاصمت کی کیفیت تھی۔ ہاں چند چیزیں جو تاریخ کے اندر موجود ہیں، وہ تو جب انسان کہیں رہتا ہے تو تقاضۂ بشری سے آپس میں کچھ امور ایسے ہو جاتے ہیں، بعد میں صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ گھر میں دو بھائی رہتے ہیں اور دو بھائیوں کے درمیان بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن حضور کی تربیت غالب آئی اور پھر ساری چیزیں سیٹل بھی ہو گئیں، اور سب نے ایک دوسرے کا احترام اور عزت کو برقرار بھی رکھا۔ اور یہ صرف اہل بیت و صحابہ کے درمیان نہیں، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان بھی بعض چیزیں آپ کو تاریخ میں ایسی مل سکتی ہیں کہ آپ کو یہ لگے کہ ان کے درمیان کوئی ناراضگی تھی، حالانکہ وہ ناراضگی نہیں تھی۔ تقاضۂ بشری سے کبھی کوئی معاملہ ہوا اور پھر حضور کی تربیت غالب آئی اور پھر معاملات سارے سیٹل ہوئے۔ تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ ان کے درمیان کوئی معاذ اللہ کوئی کھینچا تانی کا ماحول تھا، کوئی مخاصمت کی کیفیت تھی، یہ انتہائی بری بات ہے۔ بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان کی محبت جیسے اسلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے صحابہ سے محبت بھی بہت ضروری ہے، اہل بیت اکرام سے محبت بھی بہت ضروری ہے۔ یہ سب بھی دین کے تقاضوں میں سے، اس لیے کہ ان سے محبت رسول اللہ کی وجہ سے، ان سے محبت رسول اللہ کی وجہ سے۔ اگر کوئی رسول اللہ سے تو محبت کرے لیکن یہ کہے کہ آپ کے ساتھیوں سے محبت نہیں ہے معاذ اللہ، آپ کے گھر والوں سے محبت نہیں ہے معاذ اللہ، تو یہ تو عجیب سی بات ہے۔ ان کی محبت رسول اللہ کی وجہ سے، آپ کے ساتھیوں سے محبت، آپ کے گھر والوں سے محبت۔ لہٰذا ایک مومن صحابہ سے بھی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اور اہل بیت اکرام سے بھی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں، ان میں سے جن کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا، او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کشتی نوح میں بیٹھ کر آسمان ہدایت کے ستاروں سے ہدایت اور راستہ معلوم کر کے جب انسان اپنی منزل کی طرف ایک مسلمان گامزن ہوتا ہے، تبھی وہ فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یا تو اگر وہ کشتی میں سوار نہ ہو یا کشتی میں سوار ہو جائے تو ستاروں سے ہدایت اور رہنمائی حاصل نہ کر سکے، دونوں صورتوں میں وہ بھٹک جائے گا، دونوں صورتوں میں وہ خائب و خاسر ہوگا۔ ہمارے اسلاف نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اہل بیت اکرام سے محبت اتنی ضروری ہے کہ آج تک کوئی عالم دین، آج تک کوئی مجتہد اور آج تک کوئی اللہ والا ایسا نہیں گزرا کہ جس کو اہل بیت اکرام کی محبت سے حصہ نہ ملا ہو۔ اسی طرح علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب اسلاف کا یہ عمل ہے، جب علماء کا یہ عمل ہے، جب مجتہدین کا یہ عمل ہے، جب اللہ والوں کا یہ عمل ہے، تو پھر کسی عام مسلمان کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ
اہل بیت اکرام سے بغض رکھے یا اہل بیت اکرام سے محبت کا برتاؤ نہ کرے۔ تو اہل بیت اکرام کی محبت بھی ہمارے لیے لازم، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت بھی ہمارے لیے لازم۔ ان کے درمیان اتنا محبت والا، اتنا پیار والا برتاؤ تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور کے چچا ہیں اور حضور کی قرابت داری کے حوالے سے اگر کہیں تو وہ اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے گھر والے ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں۔ حضور کی قرابت کی وجہ سے ان کا صحابہ اکرام اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل امام بخاری نے ذکر کیا ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا آ جایا کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ جاتے تھے اور اپنی جگہ حضرت عباس کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ محبت والا برتاؤ ان کا آپس میں۔ حضرت عباس جب آتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بھی عمل صحابہ کا موجود ہے کہ کبھی کسی نے حضرت عباس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، کسی نے حضور کی محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے آپ کے پیروں کا بوسہ لیا۔ لوگ احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ عمل بھی مروی ہے کہ راستے سے ایک مرتبہ یہ لوگ جا رہے تھے، حضرت عباس کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عباس کی سواری جا رہی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ بندہ جا رہا ہو، اس کو اندازہ ہو کہ میرے پیچھے میرا کوئی استاد آ رہا ہے، میرے والد میرے پیچھے آ رہے ہیں، تو جو احترام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ احتراماً رک جاتے ہیں کہ میرے بڑے کی، میرے استاد کی، میرے والد کی سواری پہلے آگے چلی جائے، پھر میں ان کے پیچھے جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں ان سے آگے آگے جا رہا ہوں۔ تو یہ لوگ وہیں رک گئے، اپنی سواری کو وہیں پر روک دیا تا آ کے حضرت عباس بن عبد المطلب گزر گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی سواری کو اس راستے سے گزارا۔ اتنی محبت کیا کرتے تھے اور اتنا ادب کیا کرتے تھے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اہل بیت کرام کا حضور کی قرابت داری اور حضور کی رشتہ داری کی وجہ سے۔ اور یہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اہل بیت کرام سے حضور کی قرابت داری اور حضور کی رشتہ داری کی وجہ سے محبت کرو۔ تم یہ تو دیکھو کس کے رشتہ دار ہیں، تم یہ تو دیکھو کہ یہ حضور کے چچا ہیں، تم یہ تو دیکھو کہ یہ حضور کے نواسے ہیں، تم یہ تو دیکھو کہ یہ حضور کی صاحبزادی ہیں، یہ حضور کے داماد ہیں، یہ حضور کے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں۔ تو حضور کی قرابت داری کی وجہ سے ان سے محبت کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی مسئلے میں جب ان کو کوئی ایسا اہم مسئلہ درپیش ہوتا تھا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو خط لکھ کر مسئلہ پوچھا کرتے تھے، اور جب حضرت علی کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ علی کے ساتھ ساتھ علم اور فقہ بھی رخصت ہو گیا۔ حضرت علی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا فاروق اعظم ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، ان سب نے اپنی مجلس مشاورت کا اہم ترین رکن سیدنا علی کو رکھا ہوا تھا۔ حضرت علی ان تینوں کے مشیر تھے۔ وہ ایک موقع پر کسی نے کہا نا کہ حضرت عمر کی زمانے میں تو بڑی فتوحات ہوئیں، حضرت علی سے کہا آپ کے زمانے میں اتنی فتوحات کیوں نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی نے فوراً سے اس کو جواب دیا، اور یہ الزامی جواب ہوتا ہے، اس کو جواب یہ دیا اس لیے کہ ان کے مشیر ہم ہوتے تھے اور ہمارے مشیر تم ہو۔ مشورہ دینے والے ان کو ہم ہوتے تھے، اب ہمیں مشورہ دینے والا کون ہے، ہمیں بتانے والا کون ہے، ہمیں تم جیسے مشیر ملے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان کے مشیروں میں تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر حضرت علی کے سامنے برائی کے ساتھ کیا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا خبردار، صدیق اکبر وہ شخص ہیں کہ جو امت کے اندر سب سے بہادر ہیں، سب سے زیادہ شجاع ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جب بدر کے موقع پر رسول اللہ کے عریش کے درمیان پہرا دینے کا وقت آیا تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، صدیق اکبر آگے بڑھے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا تھا کہ میں رسول اللہ کے عریش کے ارد گرد پہرا دوں گا، اس لیے
کہ وہ موقع ایسا تھا کہ صحابہ اکرام کی جماعت بہت تھوڑی تھی اور پہلا وہ غزوہ تھا، اور رسول اللہ کے عریش کے ارد گرد پہرا دینے کا مطلب یہ تھا کہ ہر شخص رسول اللہ کی طرف جائے گا، رسول اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہاں پہرا دینا انتہائی مشکل کام تھا۔ وہاں پہرا دیا، ہجرت کی رات رسول اللہ کے آگے لڑے، پیچھے لڑے، دائیں بائیں ہر طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ظاہری ہم کہیں کہ حال کے اندر پروٹیکٹ کیا۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے ظاہر ہے کہ حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر رسول اللہ کے دائیں بائیں آس پاس لڑتے رہے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی محبت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ یہ امت کے اندر سب سے بہادر شخص ہیں، جب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو صدیق اکبر آگے بڑھے تھے، ان کا ذکر کبھی برائی کے ساتھ مت کرنا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ شیخین کا ذکر یعنی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کا ذکر لوگ برائی کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان کا مدار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کا معیار ہیں، اور امت کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے باپ کے حوالے سے وہ بدگمانی کرتے ہیں، اپنے باپ کا ذکر وہ برائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ تعلق ان کا آپس میں تھا اور یہ ایک دوسرے کے بارے میں جذبات تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کریمین کے لیے سالانہ وظائف کے علاوہ باقاعدہ درمیان میں مہنگے مہنگے تحائف بھجوایا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ کسی کو تحفے بھیجنا، کسی کو تحائف بھیجنا یہ ایک محبت کی علامت ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی کسی سے نفرت کرے تو اس کو تحفے بھیجے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو تحفے بھیجتا ہے۔ تو ان کے درمیان بڑی محبتیں تھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے بعد کچھ مال جمع ہوا، تو اس میں کچھ کپڑے تھے جو بچوں کے کپڑے تھے۔ آپ نے صحابہ کے بچوں کو جمع کیا اور صحابہ کے بچوں کے درمیان وہ کپڑے تقسیم کیے، لیکن جب حضرات حسنین کریمین کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کپڑے ایسے نہیں ہیں جو ان شہنشاہوں کے شایان شان ہیں، یہ تو شہنشاہ ہیں، ان کے شایان شان یہ کپڑے نہیں ہیں، یہ تو جنگ کے قیدیوں کے کپڑے ہیں، ان کے بچوں کے کپڑے ہیں، یہ ان کے شایان شان نہیں ہیں۔ پھر آپ نے یمن سے خصوصی 2 جوڑے منگوا کے حضرات حسنین کریمین کو پہنائے اور فرمایا کہ اب میرا دل مطمئن ہوا ہے۔ اتنی محبت آپس میں کیا کرتے۔ جب وظائف مقرر کرنے کی بات آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات حسنین کریمین کے لیے 2 گنا وظائف مقرر کیے، یعنی جو بچوں کے وظائف ہوتے تھے ان سے بڑھ کر بڑوں والے وظائف جو حضرت علی کا وظیفہ تھا، یعنی 2,500 دراہم، وہ ان دونوں کے لیے حضرات حسنین کریمین کے لیے مقرر کیے۔ ان کی شان و عظمت کی وجہ سے، رسول اللہ سے ان کی قرابت کی وجہ سے، رسول اللہ سے ان کی محبت کی وجہ سے، رسول اللہ ان سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، انہیں اپنے کاندھوں پر سواری کروایا کرتے تھے، رسول اللہ انہیں سونگھا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہما ریحانتا یا فی الدنیا، کہ یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ جنہیں جنتی جوانان کو دیکھنا ہو وہ حسنین کریمین کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ فاطمہ کے لخت جگر ہیں، یہ رسول اللہ کے دل کا چین ہے۔ رسول اللہ نے انہیں گودوں میں کھلایا ہے، رسول اللہ نے انہیں گھٹی دی ہے، رسول اللہ نے انہیں چوما ہے، رسول اللہ نے انہیں سونگھا ہے۔ سجدے میں جب یہ رسول اللہ کے سجدے میں حضور کی پشت پر آ جایا کرتے تو حضور اپنا سجدہ طویل کر دیا کرتے، رسول اللہ ان سے اتنا پیار کیا کرتے تھے۔ تو آج امت کو کیا ہو گیا کہ وہ حسنین کریمین سے محبت نہیں کرتے؟ آج امت کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اہل بیت کرام سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تمام صحابہ نے ان سے محبت کی ہے اور محبت کا درس دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حسن کو دیکھتا ہوں تو ان سے محبت کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کے سامنے جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے یا جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو حضور کی قرابت کی وجہ سے ہم میں سے کتنے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ صحابہ کا تو یہ عمل۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز عصر پڑھا کر چلے، حضرت علی کے ساتھ باہر دیکھا حضرت حسن کھیل رہے تھے،
حضرت حسن چونکہ رسول اللہ کے مشابہ تھے تو ان کو اٹھایا، کاندھے پر سوار کیا، اور صدیق اکبر کہنے لگے کہ اے حسن تم رسول اللہ سے مشابہ ہو، علی سے مشابہ نہیں ہو۔ علی کھڑے ہوئے تھے اور یہ سن کر مسکرا رہے تھے۔ تو یہ ان کے درمیان آپسی تعلق تھا اور محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں شرکت ہوئی، حضرت حسین بھی شریک تھے، اور یقیناً حضرت حسین حضرت ابو ہریرہ سے بہت چھوٹے ہیں، حضرت حسین بھی شریک تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے سے فارغ ہو کر اپنی چادر سے حضرت حسین کے پیر سے مٹی صاف کیے ہے۔ یہ محبت تھی اور یہ احترام تھا رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، حضور کی قرابت کی وجہ سے ان کے درمیان یہ معاملہ تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا کہ دوران طواف نظر پڑی حضرت حسین بھی طواف کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، زمین پر اس وقت سب سے زیادہ اللہ کی محبوب ترین شخصیت اور لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ محترم شخصیت اس وقت حسین ہے۔ یہ ان کے درمیان آپس کا معاملہ تھا، اور کیا کیا مثالیں دی جائیں اور کس کس کی بات کی جائے، کتنے صحابہ کے میں نے حوالے اور کتنے میں نے ان کے درمیان آپسی جو معاملات تھے ان کے نظائر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے، احادیث بھری پڑی ہیں، سیرت کی کتب بھری پڑی ہیں کہ ان کے درمیان کتنی محبت تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ و اہل بیت سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، انہی کی محبت میں جینا اور انہی کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔